اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کی ابتدا میں مدارس دینیہ ان کے تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ نئے سال سے نئے داخلے، نئے طلباء مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ رب کائنات ہماری زبان سے کچھ چند ایسے کلمات اللہ نکلوا دے جو شاید کسی کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی جنت جو ایک مومن کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے اور توفیق کے بعد نیک اعمال کے بغیر اس جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو رب کائنات انہیں فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ نیک عمل علم کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان جاہل ہو اور جہالت کی تاریکیوں میں انسان ڈوبا ہوا ہو، پھر وہ عمل کرے اور وہ عمل صالح بن جائے، بہت ناممکن ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اگر آپ نے جہالت کے مظاہر ان کو دیکھنا ہو تو کئی ایسے کلمات، کئی ایسے جملے، کئی ایسی سوچیں اور فکریں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جس سے جہالت وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا لوں، زبان سے 2 دفعہ توبہ توبہ بول دوں تو بس توبہ ہو گئی۔ توبہ زبان سے 2 دفعہ کہہ دیا میری توبہ تو بس توبہ ہو گئی،
یہ جہالت ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کا معنی اور مفہوم سمجھے نہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے کہا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو جملہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم فلاں سرکار کے مرید ہیں، جب ہم نے ان کی مریدی حاصل کر لی تو اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ قبر میں فرشتوں کو بھی ہم یہی جواب دیں گے، اور فرشتوں کی بھی جرت نہیں کہ ہم سے وہ کوئی چیز پوچھ جائیں جب ہم فلاں ہستی کے مرید ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہالت ہی ہے کہ صحابہ کرام وہ گناہ جسے صحابہ کہتے ہیں کہ تم بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، ہم اسے اللہ کے نبی کے دور میں ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایک گناہ نہیں، بڑی ڈٹائی سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اس کے بغیر عدالت میں فیصلے نہیں ہوتے، اس کے بغیر عہدہ اس پہ کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو چلتا ہے، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ گویا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کہ لاکھوں روپے کا سودی کاروبار کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ کون سا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اتنے مولوی دعائیں کر کر کے تھک گئے فلسطین کے حق میں، اتنی اسرائیل کی آبادی میں جتنے پاکستان کے مولوی ہیں، لیکن کسی ایک کی تو اللہ سن لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، مولوی کو تانا وہ شخص دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کے دین کے لیے بغض ہوتا ہے، جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی سچی کلام اور قرآن کی محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کی ذات پہ کوئی بات کرے، اللہ کے نبی کی ذات پہ کوئی بات کرے، اللہ کے قرآن پر کوئی بات کرے، تو وہ اپنا سارا بغض جو ہے وہ ان پہ نکالتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہو، اور نبی بھی جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں بار بار دعا کرے، رب تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے، کیوں؟ کہ تمہاری مجلس میں ایک گنہگار بیٹھا ہے، دعا کرنے والا مولوی، لیکن اس کے مجمع میں زانی، شرابی، ڈکیت، قاتل، سودی کاروبار کرنے والے، اور پتہ نہیں جہالت کی اس گہرائیوں میں اترے ہوئے جو کہتے ہیں کہ اس دین نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، علم معرفت کا نام ہے، علم رب کی پہچان کا نام ہے، علم اللہ رب العزت سے تعلق کا نام ہے، علم انسان کو آخرت کی زندگی سنوارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور علم انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی خوبصورت زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لوگوں، علم حاصل کرنا چند مولویوں کا کام نہیں، چند مولویوں کے بچوں کا کام نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو، تو طلب العلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے۔ یاد رکھیں، علم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض کفایہ، ایسا علم کہ آپ فقہ کی گہرائیوں میں اتریں، قرآن کی جمیع صورتوں کی تفسیر، احکام
اور جمیع جو ادلہ ہیں ان کا ایک تفصیلی علم، تو یہ تو فرض کفایہ ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے کچھ افراد ایک گروہ ایک جماعت یہ کام کر لے تو یہ تو ادا ہو جائے گا. لیکن علم کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ عبادت صحیح نہیں کر سکتے. جب تک وہ علم آپ کے پاس نہ ہو آپ عبادت بجا لا ہی نہیں سکتے، آپ صحیح معنوں میں رب کی عبادت نہیں کر سکتے. وہ علم جس کے بغیر آپ معاشرے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہیں جی سکتے، وہ علم جس کے بغیر آپ کو نہیں پتا کہ ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، معاشرے میں ایک مسلمان پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. وہ علم جس کا تعلق معاملات سے ہے، لیکن آپ اس علم کے بغیر حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے. آپ کاروبار کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. آپ ایک عقیدہ اور نظریہ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے، ملحدانہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو انسان کو اللہ رب العزت سے انتہائی دور کرنے والا اور شیطان کا پیروکار بنا دینے والا عقیدہ اور نظریہ ہے. آپ اس عقیدے پر پوری زندگی جی رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عبادات کے اندر کم از کم اتنا علم. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی، طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، ہر مسلمان پر ہر مومن پر علم کا حصول فرض ہے. کون سا علم؟ فرماتے ہیں ان یعرف الصلاۃ والصوم والاحکام والحدود، مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اسے نماز کا مکمل پتہ ہو، طہارت، پاکیزگی، وضو، غسل، تیمم، کب میں پاک ہوں، کب پلید ہوں، کب میرے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، کس وقت تک مجھے اجازت ہے، کس حد تک میں طہارت کے بغیر وقت گزار سکتا ہوں. طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل اور روزے کے احکام، والحدود والاحکام، کس جرم پر اللہ کی طرف سے حد نافذ ہوتی ہے اور کس جرم پر اللہ کی طرف سے کیا سزا مقرر کی گئی ہے، اور احکام، اللہ اکبر، معاملات کس میں آتے ہیں، عبادات بھی آ گئی، عقائد اخلاقیات بھی آ گئے، کہ احکام کا اتنا علم جس کے بغیر بحیثیت مسلمان جینا ممکن نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے، لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین. فاروق اعظم کہا کرتے تھے جس کو خرید و فروخت کے احکام کا علم نہیں، کون سی چیز خریدنا جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کس طریقے سے بے کرنا حلال ہے کس طریقے سے بے کرنا حرام ہے، لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہماری مارکیٹ اور منڈی میں وہ شخص نہ آئے جسے خرید و فروخت کے احکام کا علم نہ ہو. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے دینی تعلیم ایک تو اس کو محدود کر دیا کہ بس اس کا تعلق ہے مسجد اور مسجد سے، بس گھر سے مسجد آ گئے یہاں تک دین ہے، یہاں سے نکلے تو دین ختم. دین کا علم صرف مسجد کی چار دیواری تک. یاد رکھیں یہ دینی علم انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الناس الی العلم احوج منهم الی الطعام والشراب، لوگوں دینی علم اس کی ایک انسان کو ضرورت کھانے اور پینے سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ کھانے اور پینے کی ضرورت تو انسان کو دن میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی ہے یا 3 یا 4 دفعہ زیادہ سے زیادہ، لیکن فرماتے ہیں وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسی، لیکن اللہ رب العزت کے دین اور اس علم کی ضرورت انسان کو اس کی ہر سانس کے ساتھ ہے، ہر سانس کے ساتھ اس کو علم کی ضرورت ہے.
وگرنہ وہ گمراہی میں گرے گا. اور کیسے گرے گا؟ اللہ اکبر. یورپی ملک کا ایک واقعہ، ایک شخص جو کسی یورپی ملک میں وقت گزار رہا تھا، کہتے ہیں غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب انسان اللہ کے دین سے کورا ہو تو کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ پسا اٹھا تو اس کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں ایک گاڑی میں بیٹھا اور میرے ساتھ آ کے بیٹھنے والی ایک نوجوان عورت غیر مسلم، اس نے صرف 2 کلمے کہے، مسلم. میں نے کہا مسلم. کہا اچھا تمہارا وہ نبی جس نے 11 عورتوں سے عیاشی کے لیے شادی کی تھی. کہتے ہیں اس نے یہ کلمہ کہا اور اللہ کی قسم اس کلمے نے، کہتے ہیں میرے دل کے اوپر زہر آلود تیر کی طرح اثر کیا ہے. اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوا. اور کہتے ہیں پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی موقع پر ایک عالم دین کی اتفاقاً میں نے گفتگو سنی جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی کثرت ازواج اور اس زیادہ شادیوں کی حکمتیں، اور اللہ کے نبی نے کن عورتوں سے شادیاں کی اور کن کن حالات میں کی، اور اس سے اسلامی اور دینی علم اور تعلیم کے اندر کیا کیا فوائد اور اسلام کے غلبے میں کس حد تک وہ اللہ رب العزت نے اس کے فوائد دیے. کہتے ہیں کہ اس دن میں نے کلمہ دوبارہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر کہ کسی عالم کی گفتگو مجھے نصیب نہ ہوتی تو ممکن ہے میں کفر میں چلا جاتا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لوگوں، اس علم کی ضرورت جو دین کا علم ہے، اس کی ضرورت انسان کو اپنی سانسوں سے بھی زیادہ ہے. اور آج ہم نے سمجھا کہ اس علم کی ضرورت تو بس قرآن ناظرے تک کی ہے. ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا بس کافی ہے، اور کیا چاہیے؟ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، قرآن مجید کو ناظرہ دیکھ کر پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن بس اتنا کافی نہیں. میرے رب نے اس قرآن میں مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے اور پتہ ہونا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ علم کا حصول کس قدر اہمیت کا حامل ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بس عبادت کرتے رہیں، چلے پہ چلے لگاتے رہیں، ہم اس کے مخالف نہیں، آپ اللہ کے دین کو تبلیغ کے لیے نکلے. لیکن ایک شخص 40 سال سے وہ چلے تو لگا رہا ہے لیکن اس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہ سکھایا گیا نہ اس نے سیکھا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا ترجمہ تک نہیں آتا. سورہ اخلاص کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھایا گیا. میرے پیارے بھائیوں، جن کو اس علم کی قدر تھی، حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں، نبوت کے درجے کے بعد، نبوت کا درجہ، اس کے بعد اللہ نے اگر کوئی رتبہ اور درجہ رکھا ہے تو وہ علم والوں کا رتبہ ہے. اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، تو میں اپنی زندگی کا وہ آخری دن اور آخری گھڑی بھی اگر گزاروں گا تو لوگوں کو علم سکھانے میں، یا ایسا علم جس کے بعد میرے بعد بھی اس سے نفع اٹھایا جائے، اس علم کی ترویج اور اشاعت میں اپنی زندگی کی وہ گھڑی گزاروں گا، اس لیے کہ اس سے بڑا اور کوئی کام دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. پیارے بھائیو، سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں تعلم العلم، لوگوں علم سیکھو. اور یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ میں جہاں بھی علم کے فضائل آپ کو ملیں گے، اس علم سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے. قرآن اور سنت کے علم کے ساتھ آپ دنیا کی ہزاروں ڈگریاں حاصل کریں، دنیاوی علوم کو آپ خوب سیکھیں، اس کے اوپر آپ خوب دسترس حاصل کریں، لیکن اللہ کے دین کو بھی سیکھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ جب آپ دین سے کورے ہوں گے،
تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی قسم آج اس وقت مسلمان نوجوانوں کو جو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ الحاد، لا دینیت۔ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے نوجوان طلبا جب واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے، اب نہیں، ہم سابقہ مسلمان تھے، اب ہمیں مسلمان کہلواتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے کب؟ جب بنیاد اللہ کا دین نہ ہو، جب رب کے دین سے اتنی جہالت، اتنا کورا ہو انسان کہ اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن اسے نماز میں اب تک یاد نہیں آتا۔ 40 سال عمر ہو گئی ہے، اسے نہیں پتا کہ عید نماز کی رکعات کتنی ہے۔ 40 سال عمر ہو چکی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ عشاء کی نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، اللہ کی قسم یہ وہ رونا ہے ہمارے معاشرے کا، اور اس میں ایک بنیادی کردار ماں باپ کی یہ سوچ۔ اچھا مولوی، کیا مستقبل ہے مولوی کا؟ کہاں جائے گا ہمارا بیٹا؟ کیا کرے گا ہمارا بیٹا؟ کون سی جاب، کون سی نوکری، کون سی ملازمت، کہاں سے آئے گا پیسہ، کہاں سے کمائے گا دنیا؟ میرے رازق نے یہ کہا تھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ لوگوں، رزق یہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا خبر؟ وہ بیٹی جس کی تعلیم پہ تو نے لاکھوں روپیہ لگایا، وہ جب کسی ڈگری کے حصول پہ پہنچتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتی ہے زندگی سے آری آ چکی ہوں، گلے میں پھندا ڈال کے اپنی زندگی کو ختم کر لیتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس نے آخرت اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور رب کی پہچان کہ دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا علم جس سے ان کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کروانا، ان کو گھسیٹ کے دھکے دے کے گھر سے باہر نہیں نکالنا، ان کو مار مار کے اور معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا نہیں کرنا۔ ان کے پاؤں میں اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے، اس باپ کو رب نے تیرے لیے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ ان کو مارنا، گالی دینا، اونچا بولنا، جھڑکنا یہ تو دور کی بات ہے، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ لیکن یہ کون سا علم سکھائے گا؟ یہ میرے اللہ کا قرآن سکھائے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ علم انسان کو اللہ اکبر دنیا میں کیسی عزتیں اور بلندیاں دیتا ہے۔ سیدنا علی کہا کرتے تھے لوگوں، علم مال سے بہتر ہے۔ جس مال کی وجہ سے تم اس علم سے منہ موڑتے ہو، سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں العلم خیر من المال۔ لوگوں، علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ علم جہاں بھی تم جاؤ گے، اگر علم ہوگا، بادشاہوں کے محلات میں بھی اللہ تمہیں عزتیں دلائے گا، شہزادے بھی تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے دوڑیں گے۔ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں عزت اور بلندیاں دلائے گا، اور مال اس کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ اور بس اوقات انسان اس مال کی حفاظت میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مال لے کے نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں مال لے کے مت نکلو، یہ تمہارا جان کا دشمن ہے۔ یہ جو مال تمہاری جیب میں ہے یہ تمہاری جان کا دشمن ہے۔ مال فرماتے ہیں یہ مال اس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں مال کو جتنا خرچ کرو گے مال کم ہوتا جائے گا، اس علم کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے یہ علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں العلم حاکم والمال محکوم علیہ۔ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے۔ علم فیصلے کرتا ہے اور مال سے فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں۔
پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ علم نافع نصیب فرمائے۔ اگر انسان کے پاس اللہ کا علم ہو، دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی جائے گا، جس محکمے میں بھی جائے گا، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت ہوگی، علم ہوگا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں علماء ہوتے ہیں۔ جس قدر علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اللہ کا خوف، ڈر اور خشیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، لوگوں میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کے اللہ کے ڈرنے والا ہوں۔ جس قدر علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر خشیت زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر علم سے دوری ہوتی ہے اسی قدر رب کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا دل کے اندر۔ پھر انسان یہ کہتا ہے عہدہ مل گیا، جو مرضی، اب جو مرضی کروں۔ اور اگر علم ہو، کیسا علم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، صحیح بخاری کی روایت سے آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں لوگوں کے اوپر مختلف قمیصیں دیکھی، کسی کی قمیص چھاتی تک، کسی کی قمیص یہاں ناف تک، کسی کی قمیص گھٹنوں تک۔ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اس کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلم، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر علم سے کی کہ جس کی جتنی چھوٹی قمیص تھی اتنا علم تھوڑا تھا، جتنی قمیص لمبی تھی اتنا علم زیادہ۔ علی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ گھسیٹتے جا رہے تھے، میں نے اس کی تعبیر علم سے کی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو بولتے تھے، اللہ دین اور شریعت بناتا ہے، ان کی زبان پہ الہام کیا جاتا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی ملہم ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ملہم جس کو الہام کیا جاتا ہے، فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کتنے امور میں عمر بولتے تھے، مشورہ دیتے، اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب علم ہوتا ہے تو رب کا ڈر ہوتا ہے، جب جہالت ہوتی ہے پھر خوف نکل جاتا ہے۔ یہ جو معروف روایت آپ سنتے رہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، یہ کذاب، وضاع، جھوٹے دجال قسم کے لوگوں نے یہ روایت گھڑی۔ کیوں کہ صحیح حدیثوں میں یہ شانیں تو مل رہی تھی سیدنا عمر کو، اور اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا دنیا میں تو اللہ عمر بن خطاب کو نبی بناتا ہے، لیکن یہ حدیثیں بنائی گئی۔ یاد رکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے، اور رب نے جو علی کو شان دی ہے، پیارے بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان، کائنات کے امام نے جب ایک موقع پہ کہا تھا آج میں جھنڈا اس کو تھماؤں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ آج فتح نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے زندگی میں اگر تمنا کی ہے کسی دن عہدے کی تو یہ وہ دن تھا جب میرے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ اللہ یہ عہدہ مجھے نصیب فرما دے، لیکن اس دن وہ سعادت سیدنا علی کے حصے میں آئی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر صحابی کی اپنی نرالی شان ہے، لیکن ہم کسی صحابی سے اس طرح کا بغض کہ جو دوسرے صحابہ ان کے حوالے سے، ان کے بارے میں، ان کے مناقب کے اندر مبالغہ ارائی میں مجبور کر دے، اللہ ایسے بغض سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا عمر کے بارے میں رب کے نبی نے کہا میں نے اس قمیص کی تعبیر علم سے کی، اور جب علم ہو پھر عمر فاروق جیسا حکمران ہے، اور کتنے بڑے حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، لیکن زندگی کیسی ہے؟ جب رعایا میں قحط پڑا
عمر فاروق اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پتھر بندھے ہوئے، کہا جب تک رعایا کو نہیں ملے گا تیرے اندر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں جا سکتا۔ وہ عمر جب اپنے بیٹے کے اونٹوں کو موٹا دیکھا، کہا یہ جو موٹے اونٹ باقیوں سے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اونٹ جہاں جاتے ہوں گے لوگ کہتے ہوں گے یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، پانی پہلے پینے کو ملتا ہوگا، چارہ اچھا مل جاتا ہوگا، یہ موٹے اس وجہ سے ہیں، لہذا یہ سارے اونٹ بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں۔ وہ عمر لوگ سو رہے ہیں، دوپہر کی شدت کی گرمی اور صدقے کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، کسی نے کہا امیر المومنین یہ کام تو کسی غلام سے کروا لیتے، کہا اس وقت روئے زمین پر اللہ کا عمر سے بڑھ کر بڑا غلام کون ہے؟ عمر سے بڑھ کر رب کی عدالت میں جواب دہی کس کی ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں، جب رات کو کھڑے ہوتے قیام کے اندر اتنا روتے، راوی بیان کرتے ہیں رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے چہرے پہ 2 لکیریں بن گئی تھی، 2 خط بن گئے تھے، مسلسل آنسوں کے بہنے کی وجہ سے یہ خشیت، یہ رب کی عدالت میں جواب دہی کا احساس کس وجہ سے؟ وہ حکمران بھی ہے لیکن وہ عالم بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اور علم کس بات کا؟ اللہ کے قرآن کا اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کا۔ پھر جب یہ علم ہوتا ہے، اللہ اکبر، آج ایک حکمران نہیں، 20 حکمران، 20 مسلمانوں کے ملک اور ان کے حکمران، اللہ اکبر، ایک وہ حکمران تھا جسے علم کی قدر تھی، خلیفہ ہارون الرشید، نماز فجر سے پہلے وقت کا خلیفہ، آج کے اس دور کے 58 ممالک پر اکیلے ہارون الرشید کی حکومت، اتنا بڑا حکمران لیکن علم کے حوالے سے کتنا مخلص تھا، نماز فجر سے پہلے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیتا اور امام مالک رحمہ اللہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ مالک بن انس مسجد نبوی کے امام اور امام دار الہجرہ، ان کی مجلس میں بیٹھتے تو عام لوگوں کی طرح نیچے لوگ کرسی لا کے دیتے کہ آپ خلیفۃ المسلمین نے کہا نہیں، مجھے علم چاہیے، اور علم کا ادب یہ ہے کہ جو علم کا طالب ہوتا ہے وہ علماء کی مجلس میں ایسے بیٹھا کرتا ہے، علم کی طرف۔ تو پھر رب نے غیرت کتنی دی تھی، اللہ اکبر، جب روم کے بادشاہ نے جزیہ دینے سے انکار کیا، اس کی ماں جب وہ مری اور وہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا میری ماں تو ایسے کمزور تھی جو مسلمانوں کے حکمران کو جزیہ دیا کرتی تھی۔ اس نے پیغام بھجوایا ہارون الرشید رحمہ اللہ کو کہ اب حکومت بدل گئی ہے، لہذا جزیہ نہیں ملے گا، ٹیکس مسلمان جو لیا کرتے تھے، اس لیے کہ رب کی زمین پہ نظام میرے اللہ کا اور اعلاء کلمت اللہ، اور جہاں بھی کافر رہے وہ رہے تو مسلمانوں کی ماتحتی میں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اس نے کیا جواب لکھا تھا، یا ابن الکافرہ، اے کافر ماں کے بیٹے، والجواب ما تراہ دون ما تسمع، تیرے اس خط کا جواب میں تجھے سناؤں گا نہیں بلکہ آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ اور پھر آرڈر دیا، فوجیں تیار کی اور اس وقت پھر روم پہ حملہ کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس روم کو صفحہ ہستی سے ایسا مٹایا کہ دوبارہ روم کی حکومت پوری دنیا میں دوبارہ ویسے کھڑی نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ وہ علم والا بھی تھا، علم والوں کی قدر بھی جانتا تھا، اس کا مزاج تھا۔ 1 سال خود حج پہ جاتا اور اپنے ساتھ 100 علماء کو حج پہ لے کے جاتا سرکاری خرچ پہ۔ آج علم والے، اللہ اکبر، قرآن کا حافظ، اور پوری دنیا کے اندر وہ حافظ ابو بکر کیسے پوری دنیا میں ملک پاکستان کا وہ نام روشن کرے اور عالمی مقابلوں میں قرآن کی وجہ سے اول پوزیشن لے، لیکن اگر نظر آیا تو اتنے سوشل میڈیا کے شور کے بعد جب لوگوں نے مجبور کر دیا تو اب حکومت اور وقت کے لوگوں کی ان کی آنکھوں سے بھی پٹی اتری اور کہا چلے، وگرنہ یہ انعامات کن کے لیے؟ ان کے لیے عیاش، بدماش،
اور دنیا کے معاملات میں میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جب اللہ کے دین کی قدر ہوتی تھی، ہارون الرشید اور جس سال وہ خود حج پہ نہ جاتا ہے، 300 علماء کو سرکاری خرچے پر وہ حج کے لیے روانہ کرتا ہے، اور ایک نبینہ محدث معاویہ بن زریر رحمہ اللہ، نبینہ محدث، اس کی جوتے خود اٹھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ خود دھلوا رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کون دھلوا رہا ہے کھانے سے پہلے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ وہ شخص ہے جسے لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور میرے لیے سعادت یہ ہے کہ ایک حدیث کا استاذ ہے، اور اس کی خدمت میرے لیے اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے، روزی میرے رب نے جو لکھی ہے اللہ دے کے رہے گا، اور رب کعبہ کی قسم آج بھی جتنی سکون والی زندگی اللہ نے علم والوں کو دی ہے، امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اپنے دین والوں کو سکون کتنا دیا ہے، یہ لوگ تلواریں لے کر ہم سے جنگ کرنے کے لیے نکل آئے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سکون کتنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں بیٹھے ہیں، جیل کے اندر، کہا مجھے کیا فرق، میری زبان، میرا ذکر، میری دنیا تو میرے دل میں ہے، رب نے سب کچھ مجھے دیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر کتابیں بھی لکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ علم والوں کے لیے مشقتیں ہی رہی اس دنیا کے اندر، لیکن یاد رکھیں یہ علم صرف اس دنیا کی حد تک نہیں، یہ علم انسان کو اللہ کی پہچان بھی کرواتا ہے اور آخرت میں کامیابی بھی دلواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنی اولادوں کو اس دین کے علم کی طرف راغب کریں۔ یہ علم انسان کو درجات کی بلندی بھی دلواتا ہے، اور یہ علم انسان سے جہالت کو دور بھی کرتا ہے، اور یہ علم انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جب نیکیوں کا سارے سلسلے کٹ جاتے ہیں، یہ علم ایسا راستہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ نیکی کا سلسلہ کٹنے نہیں دیتا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت نیکیوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، لیکن 3 صورتوں میں، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور جس کو اللہ کے دین کا علم دلوایا، جس کو ایک اچھا مسلمان بنایا۔ اور پیارے بھائیوں، تیسری چیز او علم ينتفع به، اتنا علم کہ جس علم سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، بخاری کے دور میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امام بخاری پر ظلم کیے، امام بخاری کو شہر بدر بھی کیا، شہر سے نکالا، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اوپر ظلم زیادتیاں بھی کی، لیکن ان کا نام نہیں، وہ مٹ گئے۔ لیکن بخاری کو رب نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کون سی کتاب؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ پیارے بھائیوں، اور یہ وہ بخاری، اللہ اکبر، جس کو علم باپ انگلی سے پکڑ کے، محمد کے والد اسماعیل بچے تھے، باپ انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتے، علم کی مجلسوں میں جا کے خود بٹھاتے، اللہ اکبر، اور ماں ایسی نیک جو سجدے میں گر کے اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتی۔ آج والدین کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی دنیا بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں زیادہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے، اور آخرت کے لیے یہ اللہ کے دین کا علم مدارس کے اندر ان دنوں میں داخلے ہوتے ہیں۔ ابتدا ہے سال کی مدارس کے اندر، جہاں حفظ، تجوید، قراءت اور پلس دنیاوی علوم بھی، آپ اصلی تعلیم بھی ساتھ دلوائیں۔ اس چیز کی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کو کم از کم
اتنا دین ضرور سکھا دے کہ صرف اتنا نہیں کہ 6 کلمے ہیں اور 5 نمازیں ہیں اور یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، کبھی پڑھنی پڑی تو برکت کے لیے کوئی ایک آدھی آیت پڑھ لیں گے، اوپر دیکھ کر پرچی سامنے لکھی ہوئی، اللہ کی قسم پڑھنی نہیں آتی، سامنے لکھ کر پرچی پہ لکھی ہوئی آیت نہیں پڑھنی آتی۔ کیوں؟ تعلق ہی اتنا ہے اللہ کے قرآن سے، تعلق ہی اتنا ہے رب کے کلام سے، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پارلیمنٹ کے ارکان، ان کی ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، لیکن قرآن کا عالم اور قاری ہونا چاہیے۔ پھر وقت وہ تھا جب ایران کا وہ کمانڈر، جو اس وقت ایران آتش پرست تھے ایرانی، کہتا تھا عمر کا نام نہ لیا کرو، جب عمر کا نام لیا جاتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، رات کو چیخیں مار کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ عمر تو نے میرا کلیجہ چبا لیا ہے۔ یہ روب تھا اللہ کے نے دین کا دیا تھا اور غیرت ایمانی کا دیا تھا۔ رب کائنات امت مسلمہ کو ایسے لیڈر عطا فرمائے، اور یہ لیڈر اوپر سے نہیں آنے، یہ نیچے سے بننے ہیں۔ ایک ماں، اس کی گود اور اس کی تربیت، یہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو کیا سبق پڑھا رہی ہے، ماں اس کے دل و دماغ میں کیا بات ڈال رہی ہے۔ اسکول کے ٹائم پہ تو اس کو کام سے پکڑ کے اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اذان فجر کی 20 اذانیں ہوتی رہیں، ماں کو اور باپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا بچہ نماز کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ایسی تربیت ہے تو پھر میرا اور آپ کا اللہ یہ حافظ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہم خود بھی دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں۔ اتنا دین سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے جس سے وہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکے، صحیح معنوں میں معاشرتی زندگی میں ایک مسلمان بن کے جی سکے، اور صحیح معنوں میں معاملات، کاروبار، تجارت، حلال حرام، ان کو پہچان کر سکے، اور اتنا علم کہ جس سے وہ صحیح عقیدہ، اپنے عقائد کو درست کر کے صحیح عقیدے پر زندگی گزار سکے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ علم کی وہ عمر کی جس حصے میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں یہ واحد علم ہے جو آج بھی اللہ کی قسم مدارس میں مفت دیا جا رہا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جس عمر کے لوگ بھی آئیں۔ تعلیم بالغان کے لیے الگ سے سسٹم، بوڑھے ہیں آ جائیں، ہر محکمے نے آپ کو دھکا دے کے ریٹائر کر دیا کہ اب آپ ہمارے قابل نہیں رہے، اب نکل جاؤ، اب آپ ہمارے محکمے کے قابل نہیں۔ اللہ کا دین کہتا ہے اب بھی آ جاؤ، آپ اب بھی آ جاؤ، ابھی اللہ کے دین کو سیکھنا شروع کر دو۔ رب کا دین یہ نہیں کہے گا تمہاری کمر جھکی ہوئی ہے اب تم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ کا دین تو ہر موقع پر، اور اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھا صحابی آیا تھا، سفید بال بوڑھا صحابی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گھر سے چلا ہوں تو ایک ہی سوچ تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں دین سیکھنے کے لیے۔ آپ نے کہا واقعی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا اللہ کی قسم تم اپنے گھر سے چلے، میں محمد کی مجلس تک آنے تک جس درخت کے پاس سے گزرے، جس پتھر کے پاس سے گزرے، ہر درخت اور ہر پتھر نے تیرے حق میں اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعا کی۔ رب کے نورانی ملائکہ پر بچھاتے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے نہیں، لطالب العلم، دین کا طالب علم، وہ عمر کی جس سٹیج پر بھی ہے اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ۔